زمانے میں ہندوستان کی انگریز سرکار کو ڈاکوؤں اور ٹھگوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ ان میں ایک سلطانہ ڈاکو بھی تھا جسے گرفتاری کے بعد پھانسی دے دی گئی تھی۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی پوری تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آج ہم بتائیں گے۔ ہندوستان کے نواب اور دولت مند لوگ سلطانہ ڈاکو سے خوفزدہ رہتے تھے۔ انہیں یہی دھڑکا لگا رہتا کہ وہ کسی بھی وقت ان کی دولت اور قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جائے گا۔ صوبہ یوپی کے شہروں اور بڑی بڑی آبادیوں میں بسے امیر اپنا مال و زر چھپا کر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور ان کی حفاظت کا خاص انتظام کرتے۔ یہ لوگ سلطانہ ڈاکو کی لوٹ مار سے پریشان نہیں تھے، بلکہ اس لیے بھی خوفزدہ تھے کہ وہ عمر بھر کی جمع پونجی ہی نہیں لوٹ کر لے جاتا تھا، بلکہ کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ سلطانہ سینکڑوں انسانوں کو گولی اور خنجر کے وار سے ہلاک کر چکا تھا اور ہر واردات کے بعد آسانی سے فرار ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے امیر اسے ایک شفاق اور بے رحم انسان سمجھتے تھے، مگر یہی سلطانہ ڈاکو غریب اور بے بس انسانوں کا غمگسار اور ان کا مسیحا بھی تھا۔ کئی بار اس لٹیرے کے خلاف پولیس کو درخواست دی گئی اور اس کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر پولیس اسے ڈھونڈنے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہی رہی۔ خود پولیس کے کئی افسر اور سپاہی سلطانہ ڈاکو کی گولیوں اور خنجر کے دار کے نیچے آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ بندوق چلانے کا ماہر تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطانہ کا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا۔ اسے موت کا مقابلہ کرنا آتا تھا۔ ایک طرف ہندوستان کے نواب، جاگیردار اور مال و دولت رکھنے والے لوگ اس سے پریشان تھے اور سلطانہ کی گرفتاری یا پولیس سے مقابلے میں اس کی ہلاکت کی خواہش رکھتے تھے، مگر دوسری جانب سلطانہ ڈاکو نے غریبوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ غریب اور بے بس لوگ سلطانہ ڈاکو کی لمبی عمر کی دعائیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطانہ لوٹا ہوا مال ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا۔ سلطانہ ڈاکو کا بچپن اور لڑکپن بھی غربت اور مفلسی کے ساتھ بیتا تھا۔ اسے لوگوں کی تکالیف اور مشکلات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے دردمندی کا احساس اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار رہا۔ وہ غریبوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ ایک عرصے تک سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری میں ناکام رہنے کے بعد اس دور کے انگریز انتظامیہ نے برطانوی سرگرستانوں اور جاسوسوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی گرفتاری کے لیے انتظامیہ نے 1 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا تھا، مگر ان کی یہ ترکیب سود مند ثابت نہ ہوئی۔ کسی نے سلطانہ کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی اور آخرکار محکمہ پولیس نے لوٹ مار کی مسلسل شکایات اور قتل کی مختلف وارداتوں کے بعد انگلینڈ کے مشہور سراغر خاں اور جاسوس کو سلطانہ کا کھوج لگانے اور اسے گرفتاری کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ پھر ایک مقامی منشی عبدالرزاق خاں کے ذریعے وہ اس ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس منشی کے سلطانہ سے بھی مراسم تھے اور اعلیٰ افسران سے بھی رابطے تھے۔ سلطانہ کے لیے منشی ایک قابل بھروسہ شخص تھا اور وہ اس سے اکثر ملاقات کرتا تھا۔ ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ کو ایک جگہ بلایا جہاں پہلے ہی پولیس چھپی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی سموئیل نامی انگریز افسر کر رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو اس جال میں پھنس چکا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز افسر کی ہدایت پر اسے ظفر عمر نامی پولیس افسر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ وہی ظفر عمر ہیں جنہیں جاسوسی ناول نگار کی حیثیت سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد جب سلطانہ کو نجیب آباد کے اسٹیشن پر لایا گیا تو ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جیل میں سلطانہ کی دوستی ایک نوجوان افسر فریڈی ینگ سے ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ اسی پولیس افسر کی مدد سے سلطانہ کی جانب سے اس وقت کے طریقہ کار کے مطابق معافی کی درخواست دی گئی جسے سرکار نے مسترد کر دیا۔ سلطانہ کا بچہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے بعد وہ اس کے بچے کی دیکھ بھال کرے اور اسے تعلیم دلوائے۔ انگریز افسر نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ فریڈی ینگ بعد میں بھوپال کا انسپکٹر جنرل بنا اور یہی اس کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی بھوپال میں ہے۔ اسی بھوپال میں
عبید اللہ گنج نامی علاقے میں آج بھی سلطانہ ڈاکو خاندان کے لوگ آباد ہیں۔ بعد میں تذکرہ نفیسوں نے لکھا کہ سلطانہ ڈاکو عاشق مزاج اور عیاش تھا۔ ایک انگریز لڑکی بھی اس کے عشق میں مبتلا رہی اور ان کے درمیان سلطانہ کی موت تک تعلق قائم رہا۔ سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فہرست طویل تھی۔ اسے بے رحم لٹیرے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمہ کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ 1924 کی ایک صبح اس سزا پر عمل درآمد ہوا اور سلطانہ ڈاکو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب اسے تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو اس کے حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی، جو اس کی بہادری کے قصیدے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوگ گیت گا رہے تھے۔